اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر سہل علینا یا رب العالمین۔ آپ سب مومنین کی خدمت میں ماہ رجب المرجب کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماہ مبارک جو ماہ رجب ہے بہت ہی فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کچھ اعمال ہیں کہ جو پورے مہینے انجام دینے ہیں، کچھ اعمال ہیں جو ہر دن کے ساتھ خاص ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو ان اعمال کے بارے میں ہے کہ جو ماہ رجب کے مشترکہ اعمال ہیں۔ ماہ رجب میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، بلکہ یہاں تک روایات میں ذکر ہے کہ جو ایک دن ماہ رجب میں روزہ رکھے گا جہنم کی آگ اس سے دور ہو جائے گی، اور جو 3 دن روزہ رکھے گا جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ ایک شخص چھٹے سرکار ولایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے تو مولا اس سے پوچھتے ہیں رجب کے آخری دن ہیں تو تو نے اس مہینے میں روزے رکھے ہیں؟ وہ عرض کرتا ہے ابن رسول اللہ، میں نے اس مہینے میں روزے نہیں رکھے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے بہت ساری برکتوں کو اور بہت ساری نیکیوں کو چھوڑ دیا، تم بہت ساری عظیم نیکیوں سے، عظیم برکتوں سے محروم ہو گئے ہو۔ تو وہ عرض کرتا ہے ابن رسول اللہ، ماہ رجب کے آخری ایام ہیں، کیا میں اب بھی روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو ماہ رجب کے آخری دنوں میں ایک روزہ رکھے گا موت کی سختی سے بچ جائے گا، اور جو ماہ رجب کے آخری ایام میں 2 روزے رکھے گا پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، اور جو ماہ رجب کے آخری ایام میں 3 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اسی طرح بعض روایات میں ذکر ہوا ہے کہ ماہ رجب میں بدھ، جمعرات، جمعے کو روزہ رکھنا چاہیے۔ بدھ، جمعرات، جمعے کے روزے کی ہر مہینے کے بارے میں روایات ہیں، تاکید کی گئی ہے، لیکن ماہ رجب میں زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اور یقیناً آپ سب احباب اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ ماہ رجب میں ایک ایسا دن آتا ہے کہ جس دن کا روزہ رکھنا 70 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور بعض روایات میں ہے 60 مہینوں کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی پورے سال میں 4 دن ایسے ہیں کہ ان 4 دنوں میں سے کسی ایک دن کا روزہ 70 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان 4 دنوں میں سے جو ایک دن ہے وہ ہے ماہ رجب میں 27 رجب کا دن۔ جو شخص 27 رجب کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ لیکن ممکن ہے کچھ لوگ مریض ہوں، کچھ خواتین بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، کچھ خواتین حاملہ ہوں جو ماہ رجب میں روزہ نہ رکھ سکیں، لہٰذا وہ پریشان نہ ہوں۔ معصومین نے اس کا بھی حال بتایا ہے کہ جو شخص ماہ رجب المرجب میں روزہ نہیں رکھ سکتا، جان بوجھ کر نہیں، مجبوری کی بنا پر، یعنی ویسے تو روزہ رکھنا چاہیے ہر انسان کو، لیکن جو شخص ماہ رجب میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کو چاہیے روزانہ 100 دفعہ یہ دعا پڑھے،
اللہ تعالیٰ ہر دن اس کو روزے کا ثواب عطا کرے گا۔ اور وہ کون سی دعا ہے؟ ہم آپ کو وہ دعا قرات کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الالہ الجلیل، سبحان من لا ينبغی التسبیح الا لہ، سبحان الاعز الاکرم، سبحان من لبس العز وهو له اہل۔ یہ دعا پڑھیں روزانہ 100 دفعہ اور ہر روز روزے کا ثواب حاصل کریں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی دعائیں کہ جو ماہ رجب میں پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، کچھ لمبی دعائیں ہیں کہ انشاءاللہ آپ مفاتیح الجنان میں ماہ رجب کے اعمال میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک ایسی دعا کہ جس کی ماہ رجب میں ہر نماز کے بعد پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا جائے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سألہ، یا من یعطی من لم یسألہ ومن لم یعرف، تحننا منہ ورحمہ، اعطنی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا وجمیع خیر الآخرہ، واصرف عنی بمسألتی ایاک جمیع شر الدنیا وشر الآخرہ، فإنہ غیر منقوص ما اعطیت وزدنی من فضلک یا کریم۔ جب دعا یہاں تک پڑھ لیں اس کے بعد دائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی کو، بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑیں اور دائیں انگلی کو ہلاتے ہوئے پڑھیں، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا النعماء والجود، یا ذا المن والطول، حرم شیبتی علی النار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پربرکت مہینے کی فضیلتوں کو اور برکتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔